شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا فَكَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 83 تا 92 ہے۔ یہود کا خیال یہ تھا کہ وہ خود کتاب و شریعت کے حامل ہیں، اس لیے کسی اور کتاب اور شریعت پر انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خیال تو ان کا یہ تھا۔ دوسرے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کتاب و شریعت کا حامل بنائے گا ہی نہیں۔ یہ دو خیالات تھے جن کی تردید ان آیات میں کی گئی ہے، اور اس کی علتیں کئی ایک بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ انہوں نے یعنی یہود نے کتاب و شریعت کو اختیار کرنے کا جو عہد کیا تھا اپنے رب سے، اب وہ اس عہد کو توڑ چکے ہیں۔
تو جو اپنا کیا ہوا عہد توڑ دے ان کا اس عہد کے تعلق سے دعویٰ ہی باطل ہے۔ یعنی جب کتاب اور شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہی نہیں تو حامل کتاب و شریعت ہونے کا دعویٰ ہی فضول ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ فرمائی کہ آخری کتاب، آخری شریعت اور آخری پیغمبر سے متعلق جو پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان میں یہ صراحت بھی موجود ہے، جیسا کہ پیچھے بھی غالباً میں دوسرے یا تیسرے درس میں بتا چکا ہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ صراحت بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرما دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، تم اس کی سننا۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، تو جب خود ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے ہوگا، تو اب تمہارا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کتاب و شریعت دے ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ بھی باطل ہے۔ خود تمہاری اپنی کتابوں سے تمہارے اس خیال کی تردید ہو رہی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ حامل شریعت ہیں، لیکن ان کی بے دینی کا حال یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان کے رہتے ہوئے انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ تو جو اپنے عہد پر بوقت معاہدہ بھی قائم نہ رہ سکیں، ان کو یہ دعویٰ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں یا عہد کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اصل میں ان کے ہاں تمثیلات بہت ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں انہوں نے تمثیل کی زبان میں یہ بات کہی ہے کہ تم تو وہ ہو کہ جس نے پہلے ہی شب میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ بالکل باطل اور غلط ہے، اس لیے یہ سارے دعوے جو ان کی طرف سے سامنے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی تردید کر دی ہے اور سختی کے ساتھ تردید کر دی ہے۔ اب آپ آیات پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے دعوے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا لہجہ اختیار کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ میثاق بنی اسرائیل، یہ میثاق مضاف ہے مفعول کی جانب، یعنی بنی اسرائیل نے یہ عہد نہیں کیا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا، کیونکہ اخذن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح منسوب کیا، اخذنا کہا ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے ہونا چاہیے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، مگر یہاں اللہ تعبدون آیا ہوا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعبدو ہونا چاہیے، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ سارے صیغے بتا رہے ہیں کہ یہ امر کے صیغے ہیں، یہ سب انشائیہ جملے ہیں، خبریہ جملے نہیں ہیں، اور لا تعبدون الا اللہ یہ خبریہ جملہ ہے۔ بات سمجھ ہے نا؟
تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن کون کہنے کی ہمت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کمزور ہے؟ اس سے زیادہ باتوں کے لیے الفاظ کا خوبصورت اور حسین استعمال کون کر سکتا ہے؟ تو کیا آپ لوگ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ ایک جملہ تو خبریہ آیا ہے اور باقی سارے جملے انشائیہ؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آ چکا ہے، اعبدوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ سب آیا ہے۔ تو کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ تو بلاغت کے طالب علم ہیں، آپ لوگوں کو جاننا چاہیے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر حکم میں تصویر حال پیش نظر ہو تو اسلوب انشاء کے مقابلے میں خبر کا زیادہ موضوع ہوتا ہے انشاء کے لیے۔ جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خیر کا یا معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے انشاء کے خبر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ کوئی حکمت تو ہے نا؟ اصل میں لا تعبدون الا اللہ کے ذریعے سے جہاں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے تم سے تو عہد یہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں کرو گے، وہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تم اللہ ہی کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو۔ کہاں تمہارا وہ عہد اور کہاں تمہاری یہ صورتحال؟ تو اس امر کے ساتھ ساتھ یا اس نہی کے ساتھ ساتھ ان کی موجودہ پوزیشن یا صورتحال کو نمایاں کرنے کے لیے یہ اسلوب زیادہ موزوں ہے۔ اگر اللہ تعبدوا الا اللہ سیدھے سیدھے کہہ دیا جاتا تو تصویر حال کا فائدہ وہ جملہ نہ دیتا، اور حکم ایسا دیا جائے جس میں اب جیسے مثال کے طور پر کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ لازماً مطالعہ کیجیے گا، بغیر مطالعہ کے مت آئیے گا، اور کہا جائے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو مطالعہ کر کے آئے ہوئے ہیں حالانکہ مطالعہ نہیں کیا ہے، تو دونوں باتیں اس میں ہو گئی۔ صورتحال کی تصویر، یہ موجودہ صورتحال بھی واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی نمایاں ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ باوجود کہ ہے خبریہ جملہ مگر انشاء کے مفہوم میں ہے، یعنی بالفاظ دیگر یہ ہے تو مضارع منفی لیکن نہیں کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب آگے آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ والدین جنہوں نے ہمارے ساتھ کل کیا اب ہمارے احسان کے محتاج ہیں، ہم جو کچھ ان کے ساتھ کریں گے احسان کریں گے؟ ہاں، احسان کا ایک مفہوم وہ ہے جو اردو زبان میں ہے، یہ احسان اردو زبان میں محدود معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ وسیع معنی میں آتا ہے۔ بھائی فلاں نے فلاں پر احسان کیا کا مطلب انہوں نے ان کے اوپر کچھ کرم کر دیا ہے، لیکن عربی زبان میں احسان اچھے سلوک کے معنی میں آتا ہے،
بہترین کارکردگی کے معنی میں آتا ہے، اچھے اعمال کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ عربی والا احسان، عربی میں ہے نا، اردو میں تو ہے نہیں، عربی والا احسان پیش نظر رہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بات اصل میں یوں اس کو کھولیے تو یوں ہوگا کہ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احساناً مصدر ہے، یا آپ چاہیں تو مفعول مطلق کہہ لیں، یا چاہیں تو تاکید کہہ لیں فعل محذوف کی۔ یہ احسنوا بالوالدین احسانہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا بتاکید حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، تمہیں اچھا سلوک ہی کرنا ہے ان کے ساتھ، کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ یہ زور اور تاکید اور فورس کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور قرابت والوں یعنی قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں، کیا یہ ذی القربیٰ والیتامى والمساکین کا عطف والدین پر ہے یا اس کی کوئی اور تعویل ہوگی؟ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، نہیں ہوگا تب کیا ہوگا؟ آپ کی بات صحیح ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ والدین پر بھی عطف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور الگ سے فعل محذوف مان کر اس کا مفعول بھی بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں، اور نظیریں دونوں کی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس لیے بہت مشکل ہے ان دونوں رائوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا۔ بہت ممکن ہے بلکہ میرا خیال تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پہلوؤں کو یہاں سامنے لانا چاہتا تھا، اس لیے اسلوب ہی یہ اختیار کیا کہ عطف کر بھی سکیں اور فعل محذوف کا مفعول بھی مان سکیں۔ اب آپ دیکھیں اگر عطف کریں گے تو اس کی نظیر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ دیکھیے بالوالدین احسانا وبذی القربى احسانا وبالیتامى احسانا وبالمساکین احسانا، ہے نا؟ تو الوالدین پر عطف کریں تب بھی صحیح ہے، اور اس کا معنی بالکل درست ہے، یعنی تمہیں والدین کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرنا ہے بلکہ قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اب یہ جو ذوی القربہ آیا ہے، قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ جن کا آپ سے رشتہ قریبی ہو۔ اب رشتے کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ والدین کا رشتہ آپ سے بہت قریبی ہے، ان کا خون ہے آپ، یہ بھی قرابت دار ہوئے۔ اولاد کا رشتہ آپ سے بہت قریبی ہے، وہ آپ کا خون ہے۔ اہل خانہ کا رشتہ، بالخصوص ازواج کا رشتہ آپ سے بہت قریبی ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا جز بن چکی ہیں، ایک آباد دنیا چھوڑ کر آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ کچھ پوچھنا ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیے، آپس میں ڈسکس نہیں۔ تو یہ بھی قرابت دار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی قرابت دار ہیں۔ آپ کی قرابت کا پہلو دوسرا ہے، ہم درس ہیں۔ اسی طرح سے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے بھی ایک شخص قرابت دار ہو جاتا ہے، وہ سکونت کی قرابت ہوتی ہے، وہ بھی قرابت دار ہیں۔
ہم مذہب ہونا بھی قرابت داری کی دلیل ہے، وہ بھی آپ کے حسن سلوک کے۔ ہم جنس ہونا بھی قرابت داری کی دلیل ہے، تو وہ بھی سارے انسان آپ کے قرابت دار ہو گئے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد تو سب ہیں نا۔ یہ لوگ جو آپ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے دادی دادا کی اولاد ہیں، تو قرابت دار تو وہ بھی ہوئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے، اور کہیں تو اسلامی اخوت پر زور بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کہیں انسانی اخوت پر۔ اسلامی اخوت ہو اور انسانی اخوت ہو، دونوں اخوتیں اخوت ہی ہیں، اور اس اخوت کی بنیاد پر سب اچھے سلوک کے مستحق ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرابت داری میں سلسلہ اور رشتہ ظاہر ہے کہ وہ ذرا سا مختلف ہوگا ایک دوسرے سے، کوئی درجے میں اونچا ہوگا، کوئی درجے میں نیچا ہوگا، کسی کا نمبر پہلا لگے گا، کسی کا دوسرا، کسی کا تیسرا، لیکن بہرحال ہیں یہ سب قرابتیں۔ تو اگر والدین پر عطف مانے تو بھی درست ہے، اور اس کے لیے نظیر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور دوسری رائے جو آپ نے ظاہر کی ہے کہ اسے مفعول بھی بھی مانا جا سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی مان سکتے ہیں۔ اور اس کی نظیر بھی موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں، دیکھیے آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل الاسراء۔ پھر 24 اور 25 میں اسی کی تفصیل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 26 میں ہے کیا؟ آیت نمبر 26 میں کیا ہے؟ وَآتِ ذَا، سیدھے سیدھے آت لکھا، آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہاں سیدھے سیدھے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دے دیا ہے۔ تو آپ چاہیں تو یہاں بھی مان سکتے ہیں کہ وَآتُوا ذَوِي الْقُرْبَى حُقُوقَهُمْ، قرابت داروں کو ان کے حقوق دو۔ اسی طرح سے وَآتُوا الْمَسَاكِينَ حُقُوقَهُمْ، ہے نا، اسی طرح سے وَالْيَتَامَى حُقُوقَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا حق۔ تو نظیریں دونوں کی موجود ہیں، اس لیے قطعی طور سے یہ کہنا کہ نہیں یہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ لفظوں کا اور جملوں کا استعمال کرتا ہی ایسا ہے کہ جتنے پہلو اس میں آ سکتے ہیں وہ سب نگاہوں کے سامنے بیک وقت آ جائیں، ہے نا۔ تو یہ دونوں پہلو لانا مقصود تھا۔ اب اس کے بعد ذی القربہ کے بعد یتامہ اور مساکین کی بات ہے۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے اور مساکین مسکین کی۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، وہ یتیم ہے۔ سب کے باپ کا سایہ تو ان کے سر سے، میرے باپ کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا تو کیا میں بھی یتیم ہوں؟ جی ہاں، مطلب اس عمر میں جب ابھی آپ اس سایہ کے محتاج ہوں، اس عمر میں جب ابھی آپ اس سہارے کے محتاج ہوں، اس عمر میں اگر باپ چلا جائے تو وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اور یتیم کا الگ سے خصوصیت کے ساتھ اسپیشل ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ یتیم آپ کا قرابت دار بھی ہو، ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر وہ آپ کا قرابت دار ہے تب تو قرابت دار ہونے ہی کی وجہ سے آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہو گیا، لیکن قرابت دار نہ ہو تو
مثلا گاؤں کا ایسا یتیم ہے جس سے آپ کا نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ وہ آپ کے خاندان کا ہے نہ پڑوسی ہے، تو کیا محض اس لیے کہ وہ تو اس محلے کا ہے، دوسری برادری کا ہے یا دوسرے مذہب کا ہے، ہم سے کیا لینا دینا، یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، آپ کے گاؤں کا بھی نہ ہو، دوسرے گاؤں کا ہو، اور آپ کو خبر ہے کہ وہ یتیم ہے اور کوئی اس کی خیریت نہیں لیتا، وہ ضرورت مند ہے آپ کے سہارے کا، تو آپ کو اس کا سہارا بھی بننا ہے۔ اور یتیم کی یتیمی کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو یتیم ہو۔ ہم لوگوں نے طالب علمی کے زمانے میں ایک نظم پڑھی تھی، اب وہ نظم تو یاد نہیں رہی، مفہوم اس کا ذہن میں ہے، وہ یہ کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ باپ کے انتقال کے بارے میں کیا جانتا کہ میرا باپ نہیں ہے، اب باہر باپ کماتا تھا، آ جاتا تھا، چلا جاتا تھا، وہ یہی جانتا تھا کہ باپ پھر چلا گیا ہے، نہیں ہے۔ عید کے موقع پر پورا اہتمام ہوتا تھا اس کے لیے، کپڑا ہے، سوئی ہے، یہ ہے وہ، لیکن اس عید کے موقع پر کوئی انتظام نہیں ہوا، اور لڑکا یا یتیم بچہ بار بار ماں کے پاس آ کر یہ کہتا رہا کہ امی عید قریب آ گئی، ابھی کپڑے نہیں بنے، ابھی جوتے نہیں آئے، ابھی سوئیاں نہیں آئیں، اور بالآخر عید کا دن آ گیا، سارے بچے تیار ہو کر جانے لگے عیدگاہ، اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ جب یہ رو کے ماں سے لپٹا تو ماں بھی رونے لگی اور سیدھے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، وہ دیکھو سامنے مٹی جو اونچی اٹھی ہوئی ہے، تمہارے ابو اسی کے اندر سوئے ہیں، انہیں کو جاؤ جگاؤ۔ اور وہ قبرستان پر جا کر اس قبر کے اوپر اس اپنے گال رگڑ رگڑ کے جس طرح اپنے باپ کو بلا رہا تھا، نظم کرنے والے نے جس انداز میں اور جن لفظوں میں اسے منظوم کیا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور طبیعت بالکل عجیب ہو جاتی ہے۔ تو یتیم کا درد وہ جان سکتا ہے جو یا تو یتیم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیمے کے دور سے گزارا باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ، تاکہ وہ درد بھی اللہ کے رسول پالیں اور اس درد کو دوسروں میں شیئر کرنا آسان ہو جائے۔ نبیوں اور رسولوں کی تو اللہ تعالیٰ خصوصی تربیت فرماتا ہے نا، باپ کا سایہ چلا گیا، باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، ماں کی آغوش بھی چھن گئی، اور دوسرے سہارے بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا درد پالا جائے۔ آج بہت سارے حکمراں ہیں جن کے نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں، وہ عورتوں اور بچوں کے سلسلے میں قوانین پاس کر رہے ہیں، وہ ظالم کیا جانے کہ ان کا درد کیا ہوتا ہے اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ واقعی ان سے وہ کام لینا چاہتا بحیثیت حکمراں تو ان کو ان مراحل سے گزارتا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو منظوری نہیں کہ ان سے وہ کام لے، یہ جس کے اہل نہیں ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ اچھی بات تو بہت مبہم ہے۔ اچھی بات کو کیا مطلب؟ اچھی بات کا دائرہ کیا ہے؟ اچھی بات کے کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے آپ کو قولوا للناس سے حسنہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ مختلف مقامات پر اس کی شرح بھی فرما دی ہے، کچھ خود فرما دی ہے اور کچھ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مثلا فلاں 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 فلاں، مثلا کا مطلب چند مثالیں دے دی گئی ہیں، باقی کو آپ قیاس کرو، وقس علی ھذا، ہے نا۔ اب دیکھیں چند پہلوؤں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول پر قرآن مجید نے قولوا للناس حسنا کی شرح کئی جگہ کر دی ہے۔ ایک جگہ گفتگو میں معروف طریقہ اختیار کرو۔ معروف جانتے کس کو کہتے ہیں؟ معروف طریقہ، گفتگو میں معروف طریقہ اختیار۔ قرآن مجید میں معروف بہت استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا ہے۔ معروف کا مطلب کچھ مدد دو بھائی۔ معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس کو ٹانک لیجئے دل کے کاغذ پر، پھر دوبارہ بتانے کی نوبت نہ آئے۔ معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا اچھے اور شریفوں کے سماج میں چلن ہو۔ عورتوں کے سلسلے میں آیا ہے کہ اگر ان کا مہر مقرر نہ ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو، مطلب جس سماج کی جس سطح کی وہ لڑکی ہے اور جو تمہاری سطح ہے اس کے مطابق معاملہ کرو۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے تو رخصت کرتے وقت بھی اس کے ساتھ معروف انداز اختیار کرو، مطلب ایک شریف سماج میں شریف لوگ جب کسی سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں یا اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں تو کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ معروف ہے۔ معروف کبھی بھولیے گا مت۔ تو گفتگو میں معروف طریقہ اختیار کرو، کیا مطلب؟ اچھے لوگ، بااخلاق لوگ، شریف لوگ، سماج کے منتخب افراد گفتگو کیسے کرتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تھوڑی سی صراحت بھی کر دی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یتیموں کی بات ہو رہی ہے۔ جو یتیم ابھی عقل میں ناپختہ ہیں تم ان کو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو، پہلے عقل اور خرد اور فہم کے اعتبار سے پختہ ہو جائیں پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو، ورنہ اس کا وہ بے جا اور ناجائز اور غلط اور بے جگہ یا بے وقت اس کا استعمال کر کے اسے ضائع کر دیں گے۔ مال کے سلسلے میں بہت حساس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے سماج کے قیام و استحکام کا ذریعہ اسے بنایا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس جیسے تیسے زندگی گزر جائے، اللہ والوں کا طریقہ یہی بالکل غلط سوچتے ہیں۔ سماج کو مال کی بھی ضرورت ہے، مالدار افراد کی بھی ضرورت ہے، ہر طرح سے تیار لوگوں کی ضرورت ہے۔ آخر یہ زکوٰۃ کون دیں گے؟ وہ لوگ جو روڈ پر کشکول گدائی لیے پھرتے ہیں، وہ چاہیے یہ۔ تو چونکہ یہ مال سماج کے قیام کا بہت مضبوط اور مستحکم ذریعہ ہے، اس لیے یہ سوچ کر کے کہ مال میرا نہیں اس کا ہے، کیا فائدہ مجھے اپنے پاس رکھنے سے، ہٹاؤ دے دو، رکھے چاہے کھائے چاہے اڑائے چاہے محفوظ رکھے، یہ ٹھیک نہیں۔ آگے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، دیکھیے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا اور وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا دونوں استعمال ہوا ہے، معلوم ہے؟ آگے وَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے؟ اچھا چلو نہیں آ رہا ہے تو میں لا دوں گا، ہٹاؤ چھوڑو جانے دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا کا مطلب اس میں اس کو روزی دو، اس میں سے نہیں، مال ان کا ہے، ان پر بغیر کسی بخل کے پوری کشادہ دستی کے ساتھ دل کھول کر خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ اب روز روز بیمار رہتا ہے، کہاں تک دوا کرائیں گے تب تو سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے گا، تم سے مطلب مال اس کا ہے اور اس کے علاج کے لیے لکھنؤ اور بنارس اور بمبئی بھی لے جانا ہو تو لے جاؤ۔ یہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اچھا کھاتا اچھا کھلاؤ، اچھا پہنتا اچھا پہناؤ۔ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اس سے بات بھلی کرو، اچھی بات کرو۔ اچھی بات کرو مطلب کیا روز روز چلے آئے تو کوئی نہ کوئی ضرورت تمہیں ہمیشہ رہتی ہے، یہ کوئی بات تو ہوئی نہیں، تمہارے باپ کا مال میرے پاس ہے تو اس کا مطلب میں تمہارا نوکر ہوں، جب جو کہو میں لا کر کے دے دیا کروں، یہ سب طریقہ ٹھیک نہیں۔ اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میرا باپ نہیں ہے، یہ احساس ہو کہ باپ نہیں مگر باپ کی جگہ پر میرا اسی جیسا ایک سرپرست موجود ہے، اگر وہ بیجا ناجائز غلط بھی آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو غلط مطالبے سے باز رکھنے کا خوبصورت طریقہ اختیار کرو، قولوا قولا معروفا،
بھلی بات کہو۔ تو ایک تو معروف طریقہ، شریفوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، آپ اپنی کوئی ضرورت لے کر کے جائیے اپنے کسی بڑے کے پاس، اور وہ آپ کی پوری بات سن لے، اور سننے کے بعد کہے کہ بھئی آپ جو مانگ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تھوڑا مؤخر کریں اس کو، اور سمجھائے کہ اس وقت دینا مناسب نہیں، بعد میں دینا مناسب ہوگا۔ لیکن بجائے اس کے کہاں چلے آئے، جب دیکھو تب چلے آتے ہو، ہٹو یہاں سے نکلو، کچھ نہیں ہوگا، یہ قول معروفہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اور خاص طور سے یتیموں کے سلسلے میں تو یہ انداز اور بھی زیادہ بہت برا ہے۔ یہ قول للناس حسنا صرف یتیموں کے ساتھ نہیں، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، قرابت داروں کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ، سب کے ساتھ آیا ہے۔ باپ نے یا ماں نے پوچھ دیا، باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، یہ ابو یہ موبائل ہے، موبائل۔ کچھ دیر کے بعد یہ کیا ہے، یہ ابو موبائل ہے۔ پھر پوچھ دیا، چپ کیوں نہیں رہتے؟ جب نہیں سمجھ میں آ رہا، دماغ کام نہیں کرتا تو کیوں پوچھتے رہتے ہو؟ چپ رہو، میں اسی کام کے لیے فاضل بیٹھا ہوا ہوں، کیا کہ جو کچھ پوچھا کرو میں بتایا کروں، ایک ایک بات 100 بار۔ یہ معروف طریقہ نہیں ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ جس طرح تم عقل کے اعتبار سے کمزور تھے، اپنے باپ سے ایک ہی چیز 100 بار پوچھتے تھے۔ اب بھی چھوٹے چھوٹے بچے، میرے تو نواسے اور پوتے وغیرہ ہر دم ساتھ میں لگے رہتے ہیں، ایک ہی بات بار بار۔ ابھی کل ظہر کی اذان دوسری جگہ شروع ہوئی، پوتا ہے اذان سنتا ہے تو فوراً مسجد، دادا ابو اذان ہو گئی، بیٹا ابھی یہ اذان یہاں نہیں ہوئی ہے، دادا ابو اذان ہوئی، بیٹا یہ اذان ابھی یہاں نہیں ہوئی ہے، دادا ابو اذان ہو گئی۔ اب آپ لاکھ کہیں یا نہیں ہوئی، 20 مرتبہ کہے گا، مگر آپ نہیں ڈانٹتے، پیار سے چوم لیتے ہیں، اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہاں اذان ہوتی ہے تب کہتے ہیں ہاں دیکھو ابھی اذان ہو رہی ہے۔ 10 بار آپ نے تنگ کیا مگر وہ ناراض نہیں ہوا، بلکہ اٹھا کے چوم لیا، اور تیسری بار میں آپ کا پارا چڑھ گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ معاملہ والدین کے ساتھ ہو، چاہے قرابت دار کے ساتھ ہو، چاہے یتیموں کے ساتھ ہو، چاہے مسکینوں کے ساتھ۔ آپ کا کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آیا اپنی کوئی ضرورت لے کر کے، اور آپ وہ ضرورت پوری کر دی، آپ نے دوبارہ پھر آ گیا، 6 بار پھر آ گیا، ارے کیا مطلب سارا مال آپ ہی کو دے دوں؟ بھائی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری بہن یا میرے بھائی یا فلاں اور فلاں، گھبرائیے نہیں، جب اللہ تعالیٰ کشادگی دے گا میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا، لیکن آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے مجھ سے مت کہیے، میں دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں، پھر بھی کوشش کروں گا۔ ہر انداز اختیار کیجیے، یہ انداز۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ گفتگو میں معروف طریقہ اختیار کرو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں اس کی صراحت موجود ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں ایک اور پہلو سے یہی بات کہی گئی ہے، دلداری کی بات کرنے کے لیے۔ دلداری کی بات مطلب دل رکھنے کی والی بات کرو، چوٹ نہ لگے، اس کو لگے کہ ہمارے یہ ہمدرد ہیں۔ مثلا دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ مال کی تقسیم کے وقت اگر قرابت دار، یتیم اور مسکین بھی آ جائیں کہ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے حقداروں میں، چلیں ہم بھی کچھ گزارش کر لیں، تو یہاں بھی وَارْزُقُوهُم آیا ہے کہ ان کو دو، وہاں بھی اوپر بھی آیا تھا وَارْزُقُوهُم ان کو دو، مگر وہاں وَارْزُقُوهُم فِيهِ آیا تھا ان کی ضرورت پوری کرو ان کے مال سے، چاہے کم مال خرچ کرنا پڑے یا زیادہ مال، فیہا یہ بتا رہا ہے۔ اور وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کا مطلب بھائی وہ اپنی ضرورت لے کے آئے، ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کا پورا حصہ لگا کر دو، لیکن وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کچھ تو دے دو۔ 12 لاکھ روپیہ حصہ میں لے رہے ہو، اور تمہاری ایک بہن آ گئی ہے، تمہاری ایک بھتیجی آ گئی ہے، تمہاری ایک بھانجی آ گئی ہے، یا تمہارا کوئی پڑوسی آ گیا ہے، تمہارا ایک بھائی آ گیا ہے،
اس میں سے 10,000 روپیہ نکال کے دینے میں تم کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ 10,000 تمہارے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، مگر وہ پا جائے تو اس کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات ایسی کرو جس سے ان کی دلداری ہو۔ بھائی صاحب، بلا شبہ 12 لاکھ ملا ہے، لیکن آپ کو تو شاید معلوم ہو کہ میں خود 12 لاکھ مقروض ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ میں یہاں سے لے کر کے اپنا قرض اتار دوں گا، پھر جہاں میں تھا وہیں پھر ہو جاؤں گا، تو ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیجئے آپ 1,500 لے لیجئے، یا یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس میں سے کچھ بھی میں آپ کو دے دوں گا تو اتنا قرض میرے اوپر رہ جائے گا، اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اس طرح کی بات کرو جس سے معلوم ہو کہ آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ دلداری کی بات ہوئی۔ اسی طرح سے یقولوا للناس حسنا کا ایک معنی ہوتا ہے معقول اور مناسب بات کہنا، وہ بات کہو جو کہنی چاہیے، وہ بات نہ کہو جو نہیں کہنی چاہیے۔ معقول اور مناسب بات، دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے خطبہ نکاح کے لیے، ان میں ایک آیت وہ بھی ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ معقول اور مناسب بات کہو، نامعقول بات کہو گے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے معقول بات کہیں، نامعقول بات نہ کہیں، اور آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہے اس لیے آپ نہیں پا سکتے کہ معقول بات کیا ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں پہلے سے جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوی تیز مزاج کی ہے، خود پسند ہے، ایک آدھ جملے ایسے چھوڑ دو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ بیوی کو اندازہ ہو رہا ہے کہ شوہر ذرا سخت مزاج کے ہیں، ٹیڑھے ہیں، ایک آدھ بات ایسی کہہ دو کہ اس سختی میں نرمی پیدا ہو جائے۔ یہ سب وہی ہے معقول و مناسب بات کہنا۔ اسی لیے فرمایا اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 9 ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہاں بھی ہے کہاں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو جو لوگ اپنے پیچھے کمزور ذریت یعنی چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ابھی بہت کمزور سہارے کے محتاج ہیں، جن کے بارے میں اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں چلا گیا تو ان کی زندگی دشوار ہو جائے گی، تو اب سوچو کہ اگر تم جس یتیم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو درستی کا، اگر تمہارے بچے کے ساتھ بھی وہی درستی کا راستہ کوئی اختیار کرے تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بات مناسب اور موضوع کہنی چاہیے، نامناسب بات نہیں کہنی چاہیے۔ نامناسب بات جانتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مثلا ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ارے اے بھانٹ کے پوت، اب بتاؤ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ حالانکہ یہ بات صحیح ہے لیکن یہ کہنے کی نہیں ہے۔ بھانٹ وہ خود تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں پیدا کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر تمہارے بارے میں کوئی کہہ دے اے تمہارے نہ رہنے کے بعد تمہارے بیٹے سے اے کلو کے پوت، تب اے کنوا کے پوت، تب کہہ سکتا ہے نا بھائی؟ آپ کے کسی عیب کو بنیاد بنا کر آپ کے بیٹے کی نسبت اس کی جانب کر دے، آپ کے بیٹے کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ایسا مت کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ قولوا للناس حسنا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ احسان جتانے اور دل آزاری کرنے سے بچو اور نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کرو۔ مثلا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 اور 263 ہے الذین یتقون ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف۔
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو خرچ کیا ہے اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جس پر خرچ کیا ہے اسے اذیت دیتے ہیں۔ اذیت کیسے دی جاتی ہے؟ الفاظ اور جملوں سے بھی دی جاتی ہے بھائی، صرف ڈنڈے ہی سے اذیت نہیں دی جاتی۔ فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے لیے ہے قول معروف۔ قول معروف مطلب دلداری کی بات کرو، احسان نہ جتاؤ۔ اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا رویہ سامنے آئے جو باعث اذیت ہو، تکلیف کا باعث ہو، تب بھی تم ایسے الفاظ اور جملے کا تبصرہ نہ کرو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، کٹ جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ بار بار احسان کیا ہے، لیکن آپ کو ضرورت پیش آ گئی اسے بازار بھیجنے کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، نام تو نہیں بتاؤں گا مگر ایسا ہوتا ہے، ایک صاحب ہیں جنہوں نے بار بار اپنی گاڑی سے ضرورت پڑنے پر ان کو مختلف جگہوں پہنچایا۔ ایک بار اتفاق سے یہ تھے پیدل اور ان کو گھر جانا تھا، اور زیادہ نہیں 10 منٹ کا کام، زیادہ یعنی جانا اور آنا تھا، کوئی سامان لانا تھا، وہاں چھوٹ گیا تھا۔ اور ان سے کہا کہ بھئی آپ کسی ضروری کام ہے؟ کہا نہیں کوئی ضروری کام نہیں۔ کہنے کہ ذرا سا مجھ کو گھر لے کے چلتے اور لے کے چلے آتے۔ کہنے کہ گاڑی میں نے آپ کے لیے نہیں خریدی ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ جب فرصت میں رہوں تو آپ کی خدمت کروں؟ وہ بیچارہ ایسے ہی فوراً پیدل گھر گیا، 10 منٹ کا کام آدھے گھنٹے میں ہوا، لیکن تکلیف بہت مچی۔ یہی طریقہ تھا، آپ یہ کہہ دیتے کہ میں ذرا مصروف ہوں، نہ کچھ کہتے، یہی کہہ دیتے کہ اس وقت میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، چاہے دماغ خراب ہونے کو اس جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، یہی کہہ دیتے۔ ذرا سا باتیں کرنے کا ڈھنگ سیکھیے، طریقہ سیکھیے۔ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں، ہم نے سمجھا آپ کے بھائی جا رہے ہیں، اے سنو 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 سنو، قریب آ گئے، اچھا تم ہو، میں نے سمجھا تمہارے بچے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ارے جب بلا ہی لیا تھا دھوکے سے تو ذرا کہتے خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو، تمہارے بھائی کیسے، تھوڑا سا 2-4 جملے میں کیا لگ جاتا تھا، مگر قول معروف یاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے نرم اور محبت آمیز گفتگو بھی قول حسن میں آتا ہے۔ زبان میں رس بھرا ہو، کوئی ضروری ہے کہ مرچا لگا رہا ہے ہمیشہ ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28 ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن امید ہو کہ مل جائے گا، جیسے تنخواہ، ابھی جیب میں پیسہ نہیں ہے مگر کل تنخواہ مل سکتی ہے، امید ہے، تو ایسے موقع پر قولا میسورا، تھوڑا سا آسان، نرم اور محبت آمیز بات کو، اس وقت ایک دم جیب خالی ہے، ایک دم خالی ہے، آج تنخواہ مل گئی ہوتی تو میں دے دیتا، لیکن ہے نہیں، تنخواہ مل جائے گی تو میں کچھ کر دوں گا، اب کل مل جائے، پرسوں مل جائے، 10 دن کے بعد ملے، نہ ملے ہو سکتا ہے، لیکن امید ہے ملنے کی، ملتی رہی ہے اس لیے امید ہے۔ تو ذرا سا الفاظ اور اسالیب، یہ نرم اور محبت آمیز، یہ سب قول للناس حسنہ ہے۔ اس کی اور بھی شکلیں ہیں، آپ کو تفسیر اس کی کرنے کے لیے کسی صحرا میں گھومنے اور لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ذخیرے میں ہے، سب کچھ موجود، ڈبکی لگائیے اور تلاش کر لیجئے۔ بس اب یہ قول للناس حسنہ کی تفصیل لمبی ہو گئی، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو۔ اقامت صلاۃ پر گفتگو پیچھے ہو چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، صلو نہیں آیا ہے، اقیم الصلاۃ آیا ہے۔ صلو اور اقیم الصلاۃ میں فرق ہے، تسلیۃ اور اقامت الصلاۃ میں فرق ہے۔
نماز پڑھنا رکوع سجدہ کیجئے اور اس کے جو ارکان ادا کیجئے، تسلیہ ہو گیا۔ لیکن اقامت صلاۃ میں اتنا کافی نہیں ہے۔ اب وہاں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، پھر سے دہرانا نہیں چاہتا، کہ حضور قلب بھی ہو، خشوع اور خضوع بھی ہو، وقت کی پابندی بھی ہو، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام بھی ہو، اور اس کے لیے جس پاکی کی ضرورت ہے وہ پاکی بھی ہو، وضو بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں شامل ہیں۔ یہ اقیم الصلاۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ میاں تم کو اس سے پہلے بھی اقامت صلاۃ کی تعلیم دی جا چکی تھی، جسے تم فراموش کر چکے ہو، پھر یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ ایتائے زکوٰۃ پر بھی گفتگو پہلے سے ہو چکی ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلو یہاں، کہ جو لوگ سنت کی آئینی حیثیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی سے رہنمائی حاصل کی جائے گی، قرآن مجید سے باہر کچھ نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت پاک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بتائیں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کی کیفیت اور نوعیت کیا ہوگی؟ اقیم الصلاۃ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، آتوا الزکاۃ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کی تفصیلات اور کیفیات کیا ہوں گی، ان کو قرآن نے کہیں بتایا ہے؟ ارے مسیدے سے تو پوچھتا ہوں نا، ظہر کی نماز کیا رکعت ہے؟ فرض بتا، صرف فرض 4، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ دیکھو۔ اوقات کے بارے میں تو آپ کہہ دیں گے کہ ہاں ہے، کئی آیتیں ہیں جن سے اوقات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رکعتوں کی کوئی اختلاف اس میں ہے شیعہ اور سنی کسی میں؟ متفق علیہ مسئلہ ہے، کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کس کس مال میں کتنی زکوٰۃ دو، کہاں لکھا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس لیے یہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ یا اس طرح کے احکام جہاں بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر قرآن مجید میں کوئی حکم بہت واضح اور صریح ہے تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو سینکڑوں ہزاروں مقامات ایسے ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی ہیں۔ وہ تفصیلات انہی سے معلوم کرنی پڑیں گی، کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ ساری ہدایات اللہ کی طرف سے لینے کے بعد تم نے اعراض کیا، منہ پھیر دیا۔ یہ کون ہیں؟ وہی بنی اسرائیل۔ الا قلیلا منکم، تم میں سے سوائے کم کے، یعنی تمہارے اندر کے کچھ ہی لوگ بچے ہیں جو ان ہدایات کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، باقی لوگوں نے ساری ہدایات کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قلیلا منکم آیا ہے نا، قلیلا منکم، یہی لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا جب اعلان کیا، قرآن کا پیغام ان کے سامنے رکھا، تو آپ پر اور اس کتاب پر ایمان لانے والے وہی بنے ہیں جن کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں آتیناہم الکتاب سے تعبیر کیا ہے، اور زیادہ لوگ جنہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، ان کو اوتوا الکتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، یاد ہے نا؟ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، نہ ماننے والے، بڑے بدماش ہو، تمہارا مزاجی گڑبڑ ہے، تمہاری سوچ گڑبڑ ہے، تم اچھے لوگ نہیں ہو۔ اب ایک اور پہلو بنی اسلام کا بہت اہم نماز ہے، تو نماز اور زکوٰۃ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کو بہت زیادہ تفصیل نہیں لیکن بہت حد تک بیان کر دیا ہے کہ کس کو دینا ہے، یہ بھی بیان کر دیا ہے، لیکن نماز کا کہیں کس طرح پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، جبکہ نماز کے لیے وضو۔ دیکھیں اب دو گھپلا مت کیجئے، میں نے ابھی بتایا آپ کو
میں نے کہا اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی پوری تفصیلات نوعیت کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا۔ مصارف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف کیا ہے۔ مصارف کا ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ مصارف طے کرنا رسول کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ 10,000 آپ لیجئے، ہم نے آپ کو دیا، کس لیے دینا ہے؟ بتائیں گے کون؟ عاصم صاحب؟ دیا ہے ہم نے دینے کے لیے، تو ہم ہی کو نہ بتانا پڑے گا کہ کن کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ چھپ کے دینا ہے، ظاہر میں دینا ہے، تھوڑا دینا ہے، زیادہ دینا ہے، یہ رسول کے ذمہ چھوڑ دیا، ان سے پوچھ لینا، تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے علاوہ رسول بھی اس مقام پر فائز ہے کہ جو چیزیں ہم نے مجمل چھوڑی ہیں ان کی وہ تفصیلات بتا دیں۔ باقی اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ دونوں کا رنگ تو ایک ہی ہے پورے قرآن مجید میں، صرف مصارف کی تفصیلات ہیں، باقی سب مجمل وہاں بھی، سب مجمل یہاں۔ کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے قرآن نے نہیں بتایا، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے قرآن نے نہیں بتایا، صرف ایک چیز مصارف ہے، اور وہ مصارف اللہ ہی بتا سکتا تھا، دوسرا نہیں کوئی۔ باقی اور بتائیے کوئی پہلو؟ اور کوئی پہلو نہیں جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اب یہ آیا ہے کہ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر جب یہ ہم نے عہد لیا تو تم نے اقرار بھی کیا کہ جی بالکل ہم ایسے ہی کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اس میں کئی پہلو ہیں جو ذرا غور طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اس کے ذریعے سے بات شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور عہد اور میثاق کی جانب اشارہ ہے جو پچھلے عہد و میثاق سے مختلف ہے۔ دوسری بات ہے کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، مطلب اپنے آپ کو گولی نہیں مارو گے، یہی نا؟ دوسرے کو گولی مار سکتے ہو۔ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنا گھر نہیں چھوڑو گے، دوسروں کو ان کے گھر سے نکال سکتے ہو۔ جی کیا مطلب اس کا ہے؟ ہوئی اپنا نا، اپنوں کا، ہاں۔ دیکھیں یہ جب کسی بھی فعل کی نسبت سے اس کا نفس آتا ہے تو وہاں ذات ہی مراد نہیں ہوتی، متعلقین بھی یا تعلقات بھی مراد ہوتے ہیں۔ مثلا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پڑھا ہے نا؟ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے بچھڑا بنا کر، یہ اپنے اوپر ہے، یہ ظلم اپنے اوپر ہے، اپنوں پر چھوڑیے، اپنے اوپر ڈائریکٹ ہے، لیکن اللہ سے توبہ کرو اور اقتلوا انفسکم، خودکشی کرو، اپنوں کو مارو، یعنی جن کے قریب ترین لوگوں نے یہ گمراہی ایجاد کی ہے اپنے ہاتھوں ان کو ماریں، تب نہ عبرت لوگ پکڑیں گے، اور گھر میں بھی لوگ اس طرح کے فساد سے بچیں گے کہ تو ہمارے گھر کے لوگ ہی دشمن ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا خود ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب ہم گھر لوٹیں گے تو ہم میں سے معزز لوگ ترین لوگوں کو باہر کر دیں گے، نکلو باہر ہو جاؤ، کیونکہ ہم الاعز ہیں اور آپ الاذل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ باقاعدہ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے غزوے میں تو حضرت ابوبکر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، انہوں نے کہا میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر سے پوچھا، کہا نہیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔
حضرت عثمان سے پوچھا، کہا چھوڑ ہی نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا کچھ لے دے کر کے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا اچھا سا پڑے۔ علی سے پوچھا، انہوں نے کہا قتل بھی کرنا چاہیے اور سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، میں فلاں کو، عمر فلاں کو، ابو بکر فلاں کو قتل کریں، تب نہ لوگ اسی عبرت حاصل کریں گے۔ تو یہ انفسکم یہی ہے، اپنا خون نہیں بہاؤ گے مطلب اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، خودکشی بھی نہیں کرو گے اور دوسروں کا خون بھی نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، یہاں بھی وہی ہے، تم اپنے گھروں سے اپنے کو نہیں نکالو، کیا مطلب؟ یعنی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ دونوں باتیں یہاں بھی ہیں، بلا وجہ گھر مت چھوڑو جب تک گھر چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جاؤ، لیکن دوسروں کو قتل نہ کرو جب تک قتل کرنے پر مجبور نہ ہو جاؤ۔ قتل کرنے پر مجبور کب ہوتا ہے آدمی؟ جب دیکھتا ہے کہ یہ فسادی ہے، فساد مچائے گا، تو فساد سے سماج کو بچانے کے لیے ایسے مفسدین کو قتل کرنے کا حکم ہے، سب کو نہیں۔ فرمایا کہ یہ عہد تم کر چکے تھے، اس کا باقاعدہ اقرار کر چکے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آج بھی تمہاری کتاب میں یہ عہد و پیمان موجود ہے، تم شہادت دیتے ہو، کیا مطلب؟ تمہاری کتاب آج بھی شہادت دے رہی ہے کہ یہ فرمان خداوندی تمہارے لیے ہے۔ ایک پہلو تو یہ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے یہ اقرار لیا تھا تم موجود تھے، تم سے مراد تمہارے باپ، تمہارے دادا اور جو موجود تھے۔ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کی موجودگی میں ان سے یہ اقرار لیا تھا۔ تو یہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ کہ یہ دونوں پہلو ہیں جو نگاہوں کے سامنے رکھنے چاہیے۔ ذرا 5 منٹ پہلے مجھ کو بتا دیجیے گا کہ اب روکنا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کئی باتیں ہیں اس میں اور سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ تم ہی ہو، ثم انتم ہؤلاء، تم ہی ہو کہ تم اپنے کو قتل کرتے ہو، اپنے سے مراد اپنوں کو قتل کرتے ہو، تم اپنوں کو قتل کرتے ہو۔ سوچو، تم سے کہا گیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل مت کرنا، اپنوں سے مراد اپنے ہم مذہب کو قتل مت کرنا، مگر تم اپنے ہم مذہبوں کو خود قتل، یعنی مسلمان کا قاتل، وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا۔ یہ اور بات ہے انہوں نے یہودیت اختیار کر لی، مگر اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مسلمان ہی بنایا تھا، ان کے دادا نے مسلمان قرار دیا تھا۔ هو اجتباکم وسماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، حضرت ابراہیم نے بھی مسلمان نام رکھا تھا اسی وقت، اور آج بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ تو یہ تو حضرت ابراہیم اور آج کے بیچ کے لوگ ہیں نا، ان سب کا مذہب اصلاً اسلام ہے سب کا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، تم ہی ہو جو اپنی ہی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اپنی ہی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ یہود کے ہاں یہ بیماری بہت عام تھی، اب تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی یہ بیماری آ گئی ہے، صاحب آپ کو آپ کے گھر میں نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ یہود نے تو خیر یہ شرارت بہت کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت رسالت کا اعلان کیا ہے تو یہود کے بہت سارے قبائل، جن میں قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، یہ سب یہود کے قبیلے تھے نا،
وہاں کے جو دو مشہور قبیلے تھے عربوں کے، اوس اور خزرج، باقاعدہ ان میں سے کچھ ان کے حلیف تھے، کچھ ان کے حلیف تھے، سب ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے تھے اور اپنے خلاف اپنی ہی جماعت، اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ یعنی قبیلے بنو قینقاع کو قبیلے بنو قریظہ کے لوگ مرواتے تھے باقاعدہ انہی عربوں سے مل کر کے۔ اور اگر آپ صحیح ماننے کے لیے تیار ہوں تو مسلکوں کی بنیاد پر ڈنڈا ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں پر چلاتے ہیں۔ مسلک چھوڑو میاں، ایک جماعت کے لوگ دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں، دونوں موقع پا کر کے دوسرے پر ڈنڈا برسا رہے ہیں، بے دخل کر رہے ہیں، یہ آفس تمہارا نہیں ہمارا رہے گا، اس کے لیے جنگ چلے لاٹھی لے کر کے بھگا رہے ہیں۔ یہ تو یہودی طرز عمل ہے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت تبصرہ کیا ہے، اس سے روکا ہے، اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کی سرزنش کی ہے، وہی ہم بھی کر رہے ہیں اسلام کا نام لینے کے باوجود۔ فرمایا کہ تخرجون فریقا منکم من دیارہم، ایک بات اپنوں کو قتل کرتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، نمبر 2 اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، نمبر 3 تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو اثم اور عدوان کے ذریعے۔ اثم اور عدوان کا فرق معلوم ہے نا؟ اثم بھی گناہ ہے، عدوان بھی گناہ ہے، مگر دونوں گناہوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہاں، اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کا حق مارا جا رہا، حق تلفی ہو، اور عدوان جس میں زیادتی ہو۔ مثلا حمزہ کا پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ باقی ہیں حمزہ کا پیسہ، انہوں نے کہا بھائی میرا پیسہ تو نہیں دوں گا، یہ اسم ہو گیا، اور حمزہ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی پٹک کے چھین لیا، یہ عدوان ہے۔ سمجھیں آپ؟ تو یہ اسم اور عدوان یعنی کسی کا حق مارنا ہو یا کسی پر زیادتی کرنی ہو، دونوں صورتوں میں تم مددگار بنتے ہو، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف حیرت ہوتی ہے۔ مولوی صاحب دیکھ لیجئے، فلسطین پر غضب ڈھانے کے لیے اپنے لوگ مدد کر رہے ہیں ان غاصبوں، ان ظالموں کی جو آپ کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا لعجب۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھر سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ پہلے گھر اجڑوایا، فساد کروایا، اور لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور اس میں پوری مدد دی۔ اب جب وہ بے گھر ہو گئے اور ان کا مقدمہ دائر ہوا تو یہ کھڑے ہو گئے ان کی طرف سے پیروی کرنے کے لیے۔ پہلے ایک غلط کام کروایا، پھر وہ جیل میں گئے، اور جیل میں جانے کے بعد اب ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو چھڑا رہے ہیں۔ ایک طرف سے خود اکسا کر کے ان کا نقصان کیا، اور دوسرے اب ان کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں اور ان کو جیل سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو نکالنا ہی جرم تھا، یہی نہیں کرنا، پہلے نکالا اور اب ان کو ان کا حق دلانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو۔ یہی ہو رہا، باقاعدہ علاقوں پر فساد کروایا جاتا ہے، گھر مکان دکانیں جلوائی جاتی ہیں، اور پہلے جلواتے ہیں، اس کے بعد مدد دے کر ان کو پھر سے آباد کرتے، آباد کاری کا کام کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ؟ یہ تو یہودیوں نے جو ایجاد کیا تھا، آج ساری دنیا نے اسی کو لے لیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ تو کچھ پر ایمان لانا اور کچھ کا انکار کرنا ہوا، یعنی جو چیزیں تمہارے لیے سازگار ہیں
جن احکام سے تم کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے ان کو تو تم بڑے آرام سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لے لیتے ہو، اور جہاں ذرا بھی خون بہانا ہو، اپنے اوپر جبر کرنا ہو، کچھ نقصان اٹھانا ہو، انگلی ہی کٹوانا ہو، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تو یہی ہوا نا کہ کچھ حصے کو ماننا ہے، کچھ حصے کو نہیں ماننا ہے۔ جہاں ملنا ہے اس کے لیے تیار، جہاں نہیں ملنا ہے وہاں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو لوگ بھی تم میں سے جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ جو لوگ اپنوں کے ساتھ غداری کرتے، احکام الہی کو پامال کرتے، فساد مچاتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کے روپ میں پیش کرتے ہیں، پہلے اجاڑتے ہیں پھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سماج کے وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے سب کو چلنا چاہیے، ہم بڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بڑے لوگوں کو اسی دنیا کی زندگی میں ہم رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور یقین نہ ہو تو موجودہ سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے نام، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام پارٹی جتنے اس وقت میرے ذہن میں ہیں سب میں بڑے بڑے لوگوں کے نام، کچھ نام ذہن میں لے لو تب پھر آگے بڑھوں۔ موجودہ حکمراں پارٹی کچھ لوگ ہیں جن سے بڑا کوئی نہیں تھا، خزی فی الحیات دنیا کی شکار۔ دوسرے نمبر کی سب سے بڑی پارٹی، بڑا نام چرچا تھا، ان کے بل پر سب کچھ چل رہا تھا، ابھی ہفتہ 10 دن کے اندر فیصلہ ہوا، بڑے بڑے نام کنارے، خزی فی الحیات الدنیا۔ تیسرے نمبر کی پارٹی کو دیکھ لیجئے، جس نے پارٹی کو کھڑا کیا وہی اندر چلا گیا۔ چوتھے نمبر کی پارٹی کو لے لیجئے، جس نے پارٹی کو وجود بخشا، اپنی زندگی میں قید ہو کر کے اس دنیا سے گیا، پتہ ہی نہیں ہے، کیپچر کر لیا بڑی پارٹی کو کبھی۔ تو یہ تم کر رہے ہو، دوسروں سے گلہ چھوڑو، اپنوں کو دیکھو، اپنوں کو۔ یہ یہودی انداز یہ طریقہ عمل ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز یہ سب لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں قیامت کے روز باقاعدہ سخت ترین عذاب سے دوچار۔ یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے، لیکن وہ عذاب اس سے کئی گنا زیادہ شدید ہوگا، اتنا زیادہ شدید کہ بس اس کے لیے اشد کہہ دینا کافی ہے، اس کے لیے لفظوں میں تعبیر ممکن نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ اگر تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو دھوکہ دے نہیں پاؤ گے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور تمہاری کارکردگی کی بنیاد پر تمہارا مستقبل طے کرے گا، یہ بات طے ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی بالآخرت، آخرت پر، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں اشترا کسے کہتے ہیں؟ اشترا کے معنی اصلاً تو ہوتے ہیں خریدنے کے۔ کہاں؟ ہاں بولو۔ اشتراؤن، اشتہا نہیں، اشترا معنی خریدنا، اسی سے مشتری ہے، اصل اشترا کے معنی یہی ہے، خریدنا۔ پھر کہیں یہ ترجیح دینے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، انتخاب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مقابلہ کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ خریدنے والا ہو چاہے بیچنے والا ہو، دونوں کے لیے اشترا کا استعمال ہو جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے بہت شاندار الفاظ میں اس کا تعارف کروایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَ بَيْعُ سَلْعَةٍ بِسَلْعَةٍ
الفاظ ذہن میں رہیں، بہت آسان اردو کی طرح کی عربی ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَيْعُ صَلَعَةٍ بِصَلَعَةٍ صَحَّ أَن يُتَصَوَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا، اگر بیع سامان کی سامان سے ہو تو بالکل درست ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو مشتری اور بائع کہا جائے، ہے نا۔ آپ اپنی ٹوپی مجھ کو دے دیجئے، میری ٹوپی آپ لے لیجئے، کون بائع کون مشتری؟ دونوں بائع دونوں مشتری۔ صاحب دیہاتوں میں دیکھیے گیہوں دے کر کے امرود خریدتے ہیں، کھانے کی چیز گیہوں بھی، کھانے کی چیز امرود بھی، کون بائع کون مشتری؟ دونوں بائع دونوں مشتری۔ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ لَفْظُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي مَوْضِعِ الْآخَرِ، اسی وجہ سے اشتراء اور بیع دونوں کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ پر ہوتا ہے، ہر چیز میں یہی ہوتا ہے۔ ہم کو پیسہ چاہیے، آپ کو کپڑا چاہیے، ہم نے کپڑا دیا پیسہ لیا، ہم مشتری بھی ہو گئے اور بائع بھی ہو گئے۔ آپ نے کپڑا لیا پیسہ دیا، مشتری بھی ہو گئے بائع بھی ہو گئے۔ بالخصوص جب سلعہ کا سلعہ سے بیع ہو، یعنی سامان کا سامان سے، تو مشتری ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تو سامان کا سامان سے ہے نا، کہ جناب علی ان لوگوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت دے کر۔ اب آپ کہیں گے آخرت دی کہاں ہے؟ دی ہے کیونکہ آخرت اور دنیا دونوں ان کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اگر یہ کرو گے تو آخرت تمہاری ہے، یہ کرو گے تو دنیا تمہاری ہے۔ تم نے آخرت والے پہلو کو چھوڑ دیا، دنیا والے کو لے لیا۔ یہ ہے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی اندر سے کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ جہنم میں جانے کے بعد جو عذاب ملے گا، لوگ چاہیں گے کہ عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے، بہت سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے اللہ جیل ہی میں ڈالے رکھ، لیکن ذرا کچھ تو سہولت پیدا کر دے۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا، بلکہ عذاباً سعادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب جسم عادی ہو جائے گا اس اذیت کو جھیل لینے کا، تو عذاب اور چڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ جاؤ، تو اندر سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ جیلوں میں جو لوگ ڈالے جاتے ہیں، بڑے بڑے مجرمین بھی، شروع میں خود پٹائی ہوتی ہے، بڑی اذیت دی جاتی ہے، اس کے بعد خالی کھاتے ہیں، سوتے ہیں، گھومتے ہیں بس جیل میں۔ اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حفظ بھی کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں تصنیف کر لیتے ہیں، لیکن اذیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھٹ جاتی، کم ہو جاتی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جا سکے گی۔ یہ باہر سے مدد کی بات ہو رہی، اندر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور باہر سے مدد نہیں ملے گی۔ کون سی مدد؟ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہاں سے وہاں تک نکل جائیں گے، نہیں نکل پائیں گے۔ یہ ہے اس جانب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سفارش کی بنیاد پر، شفاعت کا غلط مفہوم سمجھ کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ سفارش کی بنیاد پر ہم جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا ممکن نہیں۔ لا ینصرون، نہ تمہارے وہ پیر جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری گاڑی پھنسے گی تو وہ نکال دیں گے، وہ نکال پائیں گے، مدد ہی نہیں کریں گے۔ نہ تمہارا یہ تصور کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، خاندانی وجاہت و شرافت اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری جوڑ کر اس کی بنیاد پر یہ توقع رکھیں کہ ہم باہر نکال دیے جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ خدم و حشم ہے، بڑی بڑی پارٹی ہے، ہزاروں لوگ نعرہ لگانے والے ہیں، لاکھوں لوگ پیچھے دھول پھینکنے والے ہیں، ایک کام آنے والے نہیں۔ سب وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ میں یہ سارے پہلو ہیں۔ تو اب سبق یہیں بند کرتے ہیں، حالانکہ نیت تو تھی 92 تک جانے کی، لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو
تو وہ کر سکتا ہے۔